عید الفطر کا اجتماع ہو یا عید الاضحیٰ کا اجتماع، یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے انعام و کرام کے لیے، اپنی بندوں کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے خطاب بھی فرماتا ہے اور آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان کا استقبال بھی کرواتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کی صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ زمین پر جاؤ۔ اب آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر مسلمان کے گھر سے لے کر اس کے عید کی نماز پڑھنے تک جو راستے ہیں، ان راستوں میں کھڑے ہو کر وہ فرشتے عید کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ان کی آمد پر استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمان نماز عید پڑھنے کے لیے گھر سے چلا، سامنے فرشتہ موجود استقبال کر رہا ہے۔ یہ پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول اللہ دے رہا ہے جس کو ساری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ اب وہ گلی ہو، چوراہے ہو، سڑکیں ہوں، روڈ ہوں، بازار ہو، جہاں جہاں سے مسلمان گزر کر نماز عید پڑھنے جائے گا، ہر جگہ اللہ کے معصوم فرشتے کھڑے۔ اب یہ نماز عید پڑھ جانے والا فرشتوں کے جب قریب سے گزرتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، اے اللہ کے بندے، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ دوڑ اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی رحمت پانے کے لیے رب کی بارگاہ میں چل۔ آج عید کا دن خوشی کا دن ہے اور خوشی میں اللہ اپنے بندوں کو آج عیدی عطا فرمائے گا، انعامات و کرام کی بارشیں برسائے گا۔ دوڑ اللہ کی طرف۔ اب یہی مسلمان دوڑے 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 جب عیدگاہ گراؤنڈ میں جمع ہو اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سارے مسلمان آ گئے، اب فرشتے ان گلی چوراہوں کو چھوڑ کر اس عید کے اجتماع کو آ کر اپنی رحمت کے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اب اللہ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ خطاب فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج اس اجتماع میں تو مجھ سے جو مانگے گا، دنیا مانگ یا دین مانگ، دنیا کا مال و دولت مانگ یا آخرت کی آسائشیں مانگ، میرے بندے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، آج جو مانگے گا میں سب تجھے عطا فرماؤں گا۔ کیوں اللہ یہ انعامات کرام کی بارشیں کر رہا ہے؟ رمضان کی وجہ سے، کہ رمضان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، تلاوت قرآن کر رہی ہے، اعتکاف کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر رہی ہے، صدقہ دے رہی ہے، زکوٰۃ ادا کر رہی ہے۔ رمضان کو مسلمان نے اللہ کی عبادت میں گزارا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ اب اللہ کا انعام دیکھو، سارا رمضان اللہ کی رحمتیں برستی رہی، اللہ کے انعام و کرام کی بارش ہوتی رہی، مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے رہے، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے رہے، مگر جب عید کا اجتماع آیا تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، اس اجتماع میں رمضان میں تو نے عبادت کر کے مجھے راضی کیا، اب اس اجتماع میں مجھ سے تو دنیا مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، اگر قبر و آخرت کا سوال کرے گا اس میں بھی تجھے بھلائی عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے اس اجتماع میں تو دین مانگے گا، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، وہ سب کچھ جو آج کے اجتماع میں تو رب سے سوال کرے گا، فرمایا تیرے اجتماع سے اٹھنے سے پہلے میں وہ سب کچھ تجھے عطا فرما دوں گا۔ پھر اللہ پھر فرماتا ہے، یہ کلام ہو رہا ہے اللہ کا، کس سے؟ نماز عید پڑھنے والے مسلمانوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، جب تک تو میرا لحاظ رکھے گا میں بھی تیرا لحاظ رکھوں گا۔ ہمارا لحاظ کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا وہ کرو، اور جن کاموں سے رب نے روکا اس سے رک جاؤ، یہ ہے اللہ کا لحاظ۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، جب تک تو میرا لحاظ کرے گا میں بھی تیرا لحاظ کروں گا۔ اللہ کا لحاظ کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہم وہ کریں، جس سے روکا اس سے رک جائیں، یہ ہم نے لحاظ کیا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں میرا پہلا لحاظ یہ ہے کہ جب تجھ سے بتقاض بشریت گناہ ہو جائیں گے، فرمایا میں تیرے گناہوں پر تیری پردہ پوشی فرماؤں گا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میرے بندے جب تک تو میرا لحاظ کرتا رہے گا میں دنیا میں تجھے کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ عید کے اجتماع میں اللہ کلام فرمائے بندوں سے، پھر اللہ فرمائے جو مانگے وہ دوں گا، دنیا مانگ، دین مانگ، قبر و آخرت کی بھلائیاں مانگ، جنت مانگ، جو مانگے گا دوں گا۔ نمبر 3، جب تک تو میرا خیال کرے گا، لحاظ رکھے گا، میں رب تیرا لحاظ رکھوں گا۔ اور پہلا لحاظ یہ کہ جب تجھ سے گناہ ہو جائیں گے اور تو توبہ کرے گا ندامت سے، میری بارگاہ میں آ کر جھکے گا، تو فرمایا میں اپنا دست رحمت بڑھا کر تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، تجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا، تجھے دنیا میں بھی عزت عطا کروں گا، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ جس طرح دنیا میں تجھے ذلت و رسوائی سے بچایا، اسی طرح قیامت کے دن بھی تجھے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرماؤں گا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے جب تک تو میرا لحاظ کرے گا میں بھی تیرا لحاظ کروں گا۔ اللہ کا لحاظ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس اجتماع میں تو مجھ سے جو مانگے، اگر توبہ کرے گا میں تیری توبہ قبول کروں گا، اگر مجھ سے قبر کو جنت کا باغ بنوانے کا کہے گا بنا دوں گا، اگر مجھ سے جہنم سے آزادی مانگے گا عطا کر دوں گا، ایمان کی سلامتی مانگے گا عطا کر دوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت مانگے گا عطا کر دوں گا، اگر مجھ سے آج تو جنت کا سوال کرے گا اللہ فرماتا ہے میں تجھے جنت بھی عطا فرما دوں گا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے میری عبادت کی، مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، میرے بندے اب جب تو اٹھے گا یہاں سے تو یہ خوشخبری لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹ کہ تو نے مجھے راضی کیا اور میں کریم رب اے بندے تجھ سے راضی ہو چکا۔ جب یہ اجتماع ختم ہوتا ہے مسلمان اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو یہ اللہ اپنے بندوں سے کلام کر کے ڈائریکٹ بشارت دے رہا ہے کہ اب یہاں سے ناکام نامراد اٹھ کر مت لوٹنا، یہ بشارت لے کر اٹھ کہ تیرے کریم رب نے جس رب کو تو نے رمضان میں عبادت کرتا رہا اس رب کی، وہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش اور اس کے نتیجے اور اس کی عبادت کرنے کے عوض اللہ فرماتے ہیں آج عید کے دن یہ خوشخبری لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹ کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ نے رضا کا مجدہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ رب سے راضی، اللہ حضور کے صحابہ سے راضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ بشارت لے کر جا کہ تو نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، میں کریم رب تجھ سے راضی ہو چکا۔ ہاں تو نے اپنے رب کی رضا کو پا لیا ہے۔ جب مسلمان عید کے اجتماع سے جاتے ہیں تو اللہ کی رضا کا مجدہ، اللہ کی رضا کی خوشخبری لے کر بطور عیدی اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور اس سبب سے اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔